السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں نصیب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ روزانہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جو میرے نصیب میں ہے مجھے دے دے۔ روزانہ دعا کرتا تھا، یا اللہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے دے دے۔ ایک دن اس کے گھر کسی کی گائے آ گئی۔ اس نے اس کو ذبح کیا اور خود بھی کھایا اور سارے محلے میں بانٹ کے ان کو بھی کھلایا۔ اور جو مالک تھا وہ گائے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شخص کی گائے تھی وہ اس کے گھر پہنچا اور اس نے کہا کہ میری گائے تمہارے گھر آئی اور تم نے ذبح کیا اور اسے سب کو کھلایا اور خود بھی کھا لیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا جو میرے نصیب میں تھا وہ میں نے کھا لیا۔ وہ میرے گھر آئی تھی، وہ میری تھی۔ اس پر دونوں کا جھگڑا ہوا اور وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کل آنا، میں اپنے رب سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو اللہ سے دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور بتایا کہ اس شخص کو بولو کہ جو باقی بھی گائے ہیں نا وہ اس کو دے دو، وہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب پھر صبح وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں انصاف کرائیں۔ انہوں نے کہا جس شخص نے گائے کاٹی تھی اس کو نہیں، وہ دوسرے شخص کو کہا جو باقی بھی گائے ہیں وہ سب اس کو دے دو۔ وہ بولا کہ میں نے آپ کو انصاف کے لیے کہا ہے، آپ نے تو جو میری باقی گائے ہیں وہ بھی اس کو کہا دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا، وہ نہ مانے، انہوں نے شور مچایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج یہ ادھر ہی چھوڑ دے، کل پھر میں اپنے اللہ سے پوچھ کے آؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا۔ پھر اگلے دن آ گیا، پھر وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا اور دوسرا شخص بھی گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو اللہ سے دعا کی اور اللہ نے وحی بھیجی کہ اس کو بولو کہ جو گائے اور جو زمین تمہارے پاس مال ہے وہ بھی سب اس شخص کو دے دو۔ پھر وہ دونوں اس جگہ اکٹھے ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہارے پاس باقی گائے، زمین، فصل جو بھی ہے سب اس کو دے دو۔ وہ غصے سے بولا، میں نے آپ کو انصاف کے لیے کہا ہے، بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی بھی ہے زمین جائیداد وہ بھی سب اس کے نام کر دو۔ پھر شور مچ گیا، لڑائی ہونی شروع ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا یہ اچھا انصاف ہے، انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کی بازو پکڑی اور اسے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا اس درخت کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ جانتا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کے قریب جا کے ان کو بولا کہ ادھر اس کو کھودو۔ اس نے کلہاڑی لے کے کھودا، ادھر سے ایک چھری خون سے بڑی نکلی۔ انہوں نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ وہی چھری ہے جس سے تم نے اس شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ تم ان کے گھر کام کرتے تھے اور تم نے ساری زمین جائیداد گائے سب اپنے پاس کر لیے اور اس شخص کو وہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ دیکھو اللہ کا انصاف، آج کتنی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارا پردہ اٹھایا اور پھر یہ سب اس شخص کی قسمت میں تھا۔ کوئی کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہی اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہے اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر وہ شخص نے اللہ سے ڈرا اور توبہ کی اور پھر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھ لیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا انصاف بھی سامنے آیا، اور دوسرا جو کسی کے نصیب میں لکھا ہے کوئی چھین کے نہیں لے کے جا سکتا، وہ اسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جب ہم دنیا سے رخصت ہوں
تو اللہ تعالیٰ ہمارا نزا کا وقت آسان آئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔